بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے نہ صرف نثر نگاری کی بلکہ شاعری بھی کی۔ شاعری میں ان کی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمیں شاعری ان کی ملتی ہے وہ نظم کی صورت میں ملتی ہے۔ یہاں جو آپ کے سلیبس میں نظم ہے، ہم اس کے شاعر بھی جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین حالی نے بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو بیان کرتے ہوئے ہمیں دکھایا ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی پہلے بتایا ہے کہ ہم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نظم میں اور غزل میں کیا فرق ہے۔ نظم جو ہے وہ ایک خاص موضوع، خاص ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی ہے، جبکہ غزل میں جو ہے ہمارے احساسات، جذبات، کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور اس میں شاعری بھی ہے، وہ تشریح بھی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ نظم اور غزل میں خاص فرق جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا ردیف اور قافیے میں کہ ردیف وہ جو ہے وہ شعر کے آخری مصرعے میں بار بار آنے والا ایک جیسا لفظ جو ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، اور قافیہ وہ جو ہے جو ردیف سے پہلے آتا ہے، ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ ہمارے قافیہ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم نیکسٹ شعر نمبر 2 کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ مقدم کہتے ہیں پہلا، اولین، گو کہتے ہیں اگرچہ۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ سب سے ضروری کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ کیوں کر کا مطلب ہے کیسے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کرے۔ وہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں جو ہے وہ کہا ہے کہ اے بندے کہ تم، اے جنوں انسان، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے بندے تو میری کون کون سی نعمتوں کو ہے جھٹلاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان ان کا شمار جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور ان نعمتوں کے بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ میرا جو ہے وہ شکر بجا لاؤ، میری عبادت کرو۔ اور اس کا آسان طریقہ ہمیں بتایا کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں اس قابل ہیں ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم بس مروتاً لحاظ دنیا داری کے ساتھ جو ہے وقتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم ویسے شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا تیسرا شعر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے شعر نمبر 2 پڑھا ہے پہلے اس کو میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں تیرا ادا کرنا، حق تیرا ادا کرنا، کرنا کے بعد آ جاتا ہے نیچے ہماری دوسرے مصرعے میں کیوں ادا تیرا۔ اب جو تیرا ہے وہ تردیف آ جاتی ہے، جو ادا ہے یہ ہمارے دونوں آ جاتے ہیں قافیے۔ نیکسٹ اسی طرح میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ ہر فقرے یعنی کہ شعر کے ہر مصرعے میں جو ہے وہ ردیف کا استعمال کرے۔ کبھی اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے مصرعے میں وہ اپنا ردیف کا استعمال کرتا ہے اور دوسرے مصرعے میں استعمال نہیں کرتا۔ مطلب پہلے مصرعے میں اب شاعر نے اپنی ردیف کا استعمال نہیں کیا، جبکہ دوسرے مصرعے میں انہوں نے ردیف کا استعمال کیا ہے۔ اور دیکھیں ادا یہ ہمارے قافیہ جو ہیں ان کا آنا بھی ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح پہلے مصرعے میں اگر ردیف اور قافیہ نہ بھی آئیں تو اس سے جو ہے وہ شعری وزن میں فرق نہیں پڑتا، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو لیکن دوسرے مصرعے میں جو ہے ردیف اور قافیے کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اب شعر نمبر 3 میں ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، آشنا کو، واقفیت والے کو۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ نامحرم یعنی کہ نہ جاننے والے، نا واقف کار۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا۔ بیت کہتے ہیں راز کو۔ یہاں وہ کھلے الفاظ میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ جاننے والا نہ ہو۔ تیری ذات کے راز جس پر ظاہر ہوئے ہیں اور جس پر نہیں ظاہر ہوئے وہ کچھ بھی بیان نہیں کر سکا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو ہیں راز میں رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ راز میں ہی رہتی ہیں،
اور جو چیزیں انسانوں پر کھول کے واضح کر دی ہیں، عیاں کر دی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ کائنات میں بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جلوہ و قدرت ہے اور کوئی اس کے بنانے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، سورج کے نکلنے کا، دن کا رات میں تبدیل ہونے کا، یہ سب جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ انسانوں کس چیز کی ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو بنانے والا ہے، اور ایک دن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے حکم سے ہی فنا ہوں گی۔ اب یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز میں رکھی ہیں، جیسے دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، اب ہم لوگ انسان جو ہے اس چیزوں کو جو اندر راز ہے اس کو نہیں جان سکا اور نہ کبھی جان پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک انسان کو کہا ہے کہ تم میری جو ہے وہ عبادت کرو اور میری کھوج میں اتنے مگن نہ رہو کہ دنیا سے تم ہٹ جاؤ۔ اسی لیے وہ کہتا ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی لیے برابر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی چیزوں کی خبر نہیں رہتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ ان چیزوں میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی نعمتوں میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے اور وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے شعر نمبر 4، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی۔ جچتا کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، مناسب لگنا، پیارا لگنا۔ خلت سلطانی کا مطلب ہے بادشاہی لباس جو ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ جو قیمتی لباس جو ہیں وہ انعام کے طور پہ جو دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خلت سلطانی۔ کملی میں اپنی مگن رہتا ہے گدا تیرا۔ کملی کہتے ہیں چادر کو، مگن کہتے ہیں مصروف کو، مشغول کو، گدا کہتے ہیں فقیر کو۔ یہاں وہ سادے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اس سے لگاؤ لگا لیتا ہے، اسے دنیا کے کسی انسان میں جو ہے کوئی بھی رغبت نہیں رہتی، اس کی توجہ جو ہے وہ انسانوں کی طرف نہیں رہتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی مگن وہیں پہ کھو کے رہ جاتا ہے۔ کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے اور اسے وہ ایک قیمتی جو ہے وہ لباس جو ہے یا قیمتی انعام گفٹ کرتا ہے، دیتا ہے تحفے کے طور پر، تو وہ غلام جو ہے اپنے سر آنکھوں پہ جو ہے وہ اس چیز کو رکھتا ہے اور اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے آقا نے، میرے بادشاہ نے مجھے یہ چیز جو ہے وہ تحفے میں دی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے سے، اس سے لو لگانے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رغبت، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نظر کرم حاصل کرنے کی بے انتہا کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اسی کوشش میں کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں، ان جو دنیا کی شان و شوکت ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اسے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں مگن اور مصروف نظر رہنا جو ہے نا اسے وہ پسند ہوتا ہے بنسبت بادشاہوں کا قیمتی لباس پہن کے تو دنیا میں گھومنا پھرنا۔ مطلب اس کے لیے دنیاوی زندگی جو ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہوتی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اسے ظاہری نمائش، ظاہری کھانا پینا، ظاہری اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرا اللہ جس حال میں جیسے بھی رکھے گا میں خوش رہوں گا۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اس کے پاس آ جائے گی وہ اس پہ شکر ادا کرے گا۔ اگر وہ پھٹے پرانے لباس میں بھی ہے نا، اس کے پاس اچھا قیمتی لباس نہیں ہے تو پھر بھی وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اس حال میں خوش رکھا ہے تو میں اسی حال میں خوش رہوں گا۔ یہاں جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا، محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا ہمیشہ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا۔ آگے نیکسٹ ہمارا جو شعر ہے اس میں بھی یعنی کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے شعر نمبر 3، 4 اور اب ہم شعر نمبر 5 کی تشریح شروع کرنے لگے ہیں، اس میں شاعر نے پہلے مصرے میں اپنا ردیف کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا، صرف اس نے قافیے کا استعمال کیا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں جو ہے اس نے ردیف کا استعمال ضرور کیا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط۔ محیط کہتے ہیں قابض کو، گھیرا رکھنے والے کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ رنج و مصیبت مطلب دکھ میں، تکلیف میں، گلا کرنا، شکایت کرنا۔ یہاں شاعر ان لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اپنے لیے میں گھیرے میں رکھتے ہیں، نظروں میں رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت، دکھ میں، تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پریشانی کا گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
تو ہمیں پہلے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دینے کے بعد ہمیں اس تکلیف میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس تکلیف میں بھی ڈالنے والا تو ہے۔ تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، کیونکہ غم اور پریشانی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دنیا میں رکھی ہوئی ہیں۔ جہاں آپ کو خوشی ملتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے غم کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے، کہ ایک متوازن زندگی آپ کی رہتی ہے۔ مسلسل خوش رہیں گے تو تب بھی آپ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، اگر مسلسل غمگین رہیں گے تب بھی آپ زندگی سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک متوازن زندگی بنانے کے لیے اس میں دکھ اور سکھ دونوں کا تعلق جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو ہے شاعر خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے، کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے چلانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قدرت نظارے جو ہیں ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ہم دکھ اور پریشانی میں جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد ہے جو ہمیں اس دکھ اور پریشانی سے نکال سکتی ہے، جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مدد کرے۔ یعنی کہ اگر ہم دکھ پریشانی میں ہوتے ہیں، بے شک انسان ہی ہماری مدد کرتے ہیں، تو وسیلہ بنانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں جو ہے ہماری مددگار ہوتی ہے اور ہمیں وہی پریشانی سے دور کرنے والا ہے۔ اب آپ نے بیٹا اسی طرح اسائنمنٹ کی جو تشریح کا حصہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی واضح کر چکی ہوں کہ آپ نے تشریح اپنی زبان میں سادہ سے زیادہ الفاظ اور شعروں کا استعمال کرتے ہوئے کرنی ہے۔ تشریح آپ کی 1 سے 1.5 پیج کی ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ درمیان اور اینڈ میں جو ہے وہ ایک ایک شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ نے ضرور ہی ایڈ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کو اسائنمنٹ کے جو ہیں وہ نمبر کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ نے تشریح کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانا ہے۔ شکریہ۔